بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما نافعا، آمین۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خوبصورتی کے لیے گودنے والیوں، چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں اور سامنے کے دانتوں کے درمیان کشادگی پیدا کرنے والیوں جو اللہ کی پیدائش میں تبدیلی کرتی ہیں، ان سب پر لعنت بھیجی۔ تو ام یعقوب نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، آخر میں کیوں نہ ان پر لعنت بھیجوں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، اور کتاب اللہ میں اس پر لعنت موجود ہے۔ ام یعقوب نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے پورا قرآن پڑھ ڈالا اور کہیں بھی ایسی کوئی آیت مجھے نہیں ملی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، اگر تم نے پڑھا ہوتا تو تمہیں ضرور مل جاتا۔ کیا تم کو یہ آیت معلوم نہیں؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یعنی جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے بھی تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اس حدیث سے ہمیں دو باتیں ملتی ہیں۔ نمبر ایک، عورتوں کے لیے چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں، یعنی چہرے سے بھویں صحیح کراتی ہیں یا اور بھی چیزیں چہرے میں کچھ بدلاؤ لانے کی کوشش کرتی ہیں، تو ان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ جسم کو گدواتی ہیں، یعنی جو ٹیٹو بنتے ہیں آج کل، انہیں جو عورتیں کرواتی ہیں تو ان پر لعنت بھیجی۔ اور دانتوں میں سامنے کی طرف تھوڑی دوری پیدا کرتی ہیں، یعنی اس کو گھسوائیں گی یا کچھ بھی کریں گی، دانتوں کو خوبصورت بنوانے کے لیے اس میں تبدیلی کرتی ہیں، تو ان پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات، بہت خاص بات اس میں یہ ہے کہ صحابہ اکرام کا یہ ایمان تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی فرما دیں وہ اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے جتنی کہ اللہ کا کلام یعنی قرآن پاک جتنی اہمیت رکھتا ہے، اتنی ہی اہمیت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رکھتا ہے۔ حالانکہ آج کل کیا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں وہ تو حدیث میں ہے، اس بات کو آپ قرآن میں دکھائیے، یعنی حدیث میں ہے تو اس کی کوئی اہمیت۔ تو یہ کیا بات؟ جبکہ صحابہ اکرام کا ایمان دیکھیں آپ، اس صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں صاف صاف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اگر قرآن پڑھا ہوتا تو اس میں یہ آیت آپ کو مل جاتی کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے منع فرما دیں اس سے رک جاؤ۔ تو صحابہ کا ایمان تو یہ تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں جو کچھ ہے وہی قرآن ہے اور وہی سب کچھ ہے، یعنی وہ وہی اہمیت رکھتا ہے جو قرآن کی اہمیت۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ نہیں بھائی، آپ فلاں چیز قرآن میں دکھائیے، وہ تو حدیث ہے، حدیث کی بات تھوڑی ہم کر رہے ہیں، ہم تو قرآن کی بات کر رہے ہیں، تو ہمیں آپ قرآن دکھائیے۔ تو ہمیں اپنے ایمانوں کو پرکھنا چاہیے، جانچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ایمان جو ہیں صحابہ اکرام کے ایمان سے میچ کھا رہے ہیں یا نہیں، اور اگر نہیں میچ کھا رہے ہیں تو ہمیں الرٹ ہو جانا چاہیے اور اپنے آپ کو اسی حساب سے ڈھالنا چاہیے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ اکرام کا ایمان تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور صحابہ اکرام جیسا ہمارا ایمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔